بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اور تورات دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ بتاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، کیونکہ عربی محاورات میں چچا کو باپ کہنا عام بات ہے۔ اسی محاورے کے تحت قرآن کریم میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ فرمایا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ ار کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی کام کے الگ الگ قبیلوں کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور بیچا کرتے تھے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصارت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے بیچ کوئی فرق اور امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا دل چاہتا ہے ناک کان آنکھیں گڑ لیتا ہے اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا جیسے یا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ خدائے برتر کی قدرت متعلقہ اور اس کے ایک ہونے اور صمد ہونے کا تصور بھی ان کے دلوں میں باقی نہ رہا، اور اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے زیادہ کوئی تعجب کی بات نہیں رہی، جب انہوں نے اپنی ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو؟ کیا تم اس قدر غفلت کے خواب میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر مورتیاں تیار کرتے ہو، اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید کے نظم گاؤ، اور اس ایک حقیقی مالک کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر بالکل دھیان نہ دھرا، اور چونکہ حق سننے والے کان اور حق دیکھنے والی نگاہ سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت پرستی اور بت سازی پوری قوم کے لیے ایک دھری بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کے پیغام کے فرض کی ادائیگی کی شروعات گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اپنایا ہے اور جسے آپ باپ دادا کا پرانا راستہ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ راہ حق صرف وہی ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی نجات کا سر چشمہ ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے گئے بتوں کی پوجا اور عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ کر حق اور توحید کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا بالکل کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ حق قبول کرنے کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک طرف اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف فرض کی ادائیگی، حق کی حمایت اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے اونچے انسان اور اللہ کی ذلیل القدر پیغمبر کے شایان شان ہے۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، حقیر سمجھنے اور ذلیل کرنے کا رویہ نہیں بڑھتا، بلکہ نہیں، لطف و کرم اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا اور تیرا سلام ہے، میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی حال میں بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو،
اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب میل کی کوئی شکل نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی حق کی دعوت اور رسالت کے پیغام کو پھیلا دیا، اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور حق کی دعوت کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے ایک خدا کی ہستی کی طرف توجہ دلائی اور فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سبھی بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور میری زندگی اور موت دونوں کا مالک ہے، اور یعنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ لالچ کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، اے پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلے کی طاقت عطا فرما، اور مجھ کو نیکوں کی سوچی میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر، اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ مگر آزر اور آزر کی قوم کے دل کسی طرح حق قبول کرنے کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا انکار حد سے گزرتا ہی گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع و نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی، اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانے کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پوجا کے بنا ممکن نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں، یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود کے گڑے ہوئے بتوں سے اتنے ڈر رہے تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ایسے توہم پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جچہ پیدا کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہیں تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیوں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ بس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا
تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی ابھی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالم تاب کا رخن روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں افول چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں ماند کر دیا اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ بس اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں حنیف ایک اللہ کی اطاعت کے لیے یکس ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلیں پامال کر کے رکھ دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور ان کی روشن دلیل کا کیا جواب ہے؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا؟ کاش کہ تم سمجھتے کہ فسادی کون ہے اور کون ہے صلح پسند اور امن پسند۔ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی، تارا پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی اور کواکب پرستی میں اسی طرح پڑی رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو ضد کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس معاملے سے متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کر لی اور ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا لی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں نے ان کے بارے میں تمہاری عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے خداؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو زیادہ پکا کر دیا اور ابراہیم کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھ لیں کہ واقعی ہمارے خدا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں، بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر کی بات تھی،
اور ابراہیم کی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہہ گزرے، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ گویا اس طرح ان کو تنبیہ کی کہ اگر تمہارے خداؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کہ قریب ہی کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرح سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے تاروں میں کمال بھی تھا، اور اعتقاد بھی اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے خداؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے خدا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں خداؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنز بھرے لہجے میں چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے، تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاللہ لأکیدن اصنامکم کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے خداؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے روب و داب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خداؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے کاہنوں، مذہبی پیشکاؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے، تو عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان خداؤں سے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب ہے۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ لا محالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بدھ بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے، اور پھر میں ان کے عقیدے کی پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا، پس اگر یہ تمہارے خدا بولتے ہوں تو ان سے معلوم کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے، دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ یہاں تک کہ چھوٹے اور بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہے، بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان خداؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ خدا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نفع و نقصان کا مالک ہونا دور کی بات ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی،
اور بتایا کہ جب یہ خدا نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ پس وہ سب ہلہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن بتوں کو ہاتھ سے گڑتے ہو انہی کو پھر پوچھتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واعظ و نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا تیڑ، نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطنی خباثت و نیچ پن نے اس اور نہ آنے دیا، اور اس کے خلاف ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر خداؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ باتیں وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ قوم کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک مانتے تھے، اور قوم بھی دوسرے خداؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی اس طرح پوجا کرتی تھی جس طرح خداؤں کی، بلکہ ان سے بھی پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لیے کہ وہ عقل و شعور والا بھی ہوتا تھا اور تاج و تخت کا مالک بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس آدمی کی پیغمبرانہ دعوت و تغلیب کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میرے مالک ہونے، رب ہونے، بادشاہ ہونے اور خدا ہونے سے بھی سب قوم کو دور کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ حکومت بھی گر جائے گی، اس لیے اس قصے کا شروع میں ہی ختم کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا، ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ تو بھی اسی کی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں حق کی تبلیغ کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے اپنے گڑے ہوئے دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایسی خوبی بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بناتا ہے۔ ٹیڑھی سمجھ والا نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا کہنے لگا، اس طرح موت اور زندگی تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور آدمی کے بارے میں جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم پورا کیا اور قتل کی سزا پائے ہوئے منیم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخشی کی، اور پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے اللہ کی خاص بات کیا رہی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت اور زندگی کی اصل حقیقت نہیں جانتا اور یا لوگوں اور قوم کو غلط فہمی میں ڈال دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ نہ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نہ سے ہاں کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو انسانی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے پھانسی کی سزا پائے ہوئے اور تلوار کی زد میں آئے ہوئے لوگ زندگی پا جاتے ہیں، اور بہت سے قلع و پھانسی سے بچائے ہوئے انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کرنے والا نمرود گدی پر نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ اس کے خاندان کا پہلا آدمی ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ عراق کے اس راجیہ کے کتنے دعوے دار زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔
फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने इस मौके पर मौत और जिंदगी के बारीक फलसफे पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और लोगों को गलत रुख पर डालकर असल मामले को उलझा देगा और इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा ना हो सकेगा और हक की तबलीग के सिलसिले में भरी महफिल में नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा। क्योंकि बहस व मुहावसा और जदल व मुनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में एक अल्लाह का यकीन पैदा करना मेरा एक ही मकसद है। इसलिए उन्होंने इस दलील को नजरअंदाज करके समझाने का एक दूसरा तरीका अपनाया और ऐसी दलील पेश की जिसे सुबह और शाम हर आदमी आंखों से देखता और बगैर किसी मंतकी दलील के दिनों रात की जिंदगी में उससे दो चार होता रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो हर दिन सूरज को पूरब से लाता और मगरिब की तरफ ले जाता। बस अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो उसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में छुपा। यह सुनकर नमरूद घबरा गया और उससे कोई जवाब न बन पड़ा और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से नमरूद पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से घबराया क्यों और उसके पास इसके मुकाबले में गलत समझने की गुंजाइश क्यों ना रही? ये इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का हासिल यह था कि मैं एक ऐसी हस्ती को अल्लाह मानता हूँ जिसके बारे में मेरा अकीदा ये है कि ये सारी कायनात और इसका निज़ाम उसने ही बनाया है और उसने इस पूरे निज़ाम को अपनी हिकमत के कानून में ऐसा कस दिया है कि उसकी कोई चीज़ मुकर्रर जगह से पहले अपनी जगह से नहीं हट सकती और न इधर उधर हो सकती है। तुम इस पूरे निज़ाम में से सूरज ही को देखो कि दुनिया उससे कितने फायदे हासिल करती है। साथ ही अल्लाह ने उसके निकलने और डूबने का भी एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है। बस अगर सूरज लाख बार भी चाहे कि वे इस निज़ाम से बाहर हो जाए तो इस पर उसे कुदरत नहीं है, क्योंकि उसकी बागडोर एक अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है और उसको बेशक ये कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वे करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। इसलिए अब नमरूद के लिए तीन ही शक्लें जवाब देने की हो सकती थी। या वे ये कहे कि मुझे सूरज पर पूरी कुदरत हासिल है और मैंने भी ये सारा निज़ाम बनाया है, मगर उसने ये जवाब इसलिए नहीं दिया कि वह खुद इसका कायल नहीं था कि ये सारी कायनात उसने बनाई है और सूरज की हरकत उसकी कुदरत के कब्जे में है, बल्कि वे तो खुद को अपनी रियाया का रब और खुदा कहलाता था और बस। दूसरी शक्ल ये थी कि वे कहता, मैं इस दुनिया को किसी की पैदा की हुई नहीं मानता और सूरज तो मुस्तकिल खुद देखता है, उसके अख्तियार में बहुत कुछ है। मगर उसने ये भी इसलिए ना कहा कि अगर वे ऐसा कहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वही एतराज सामने आ जाता जो उन्होंने सबके सामने सूरज के रब होने के खिलाफ उठाया था कि अगर वे रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज्यादा इस माबूद और खुदा में तब्दीलियां और फना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता? और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वे चाहे तो मुकर्रर वक्त से पहले या बाद में निकले या डूब जाए? तीसरी शक्ल ये थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकालकर दिखा देता। मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गरज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया। इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए, नरमी से, मीठी बातों से, मगर मजबूत और रोशन हुज्जत और दलील के साथ उन पर हक को वाजे किया और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए मुनासिब है और बड़े से बड़े शहंशाह को भी ये हक नहीं है कि वे उसकी बराबरी का दावा करे, क्योंकि वे और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद और अदम के कैदो बंद में गिरफ्तार। मगर इसके बावजूद कि बादशाह आजर और आम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़ये में तो जुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त है। फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को न अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे और इतना ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ अपनी नदामत और जिल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज्यादा गैज़ो गज़ब में आ गए और बादशाह से रियाया तक सब ने एक होकर फैसला कर लिया कि खुदाओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सजा यही हो सकती है और खुदाओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है। इस मरहले पर पहुंचकर
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا معاملہ کھلا ہو گیا اور اب دلیلوں کی طاقت کے مقابلے میں مادی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ اس کا دشمن، لوگ اس کے مخالف اور وقت کا بادشاہ اسے پریشان کرنے کو تیار۔ ایک ہستی اور چاروں اور مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ کا بدلہ اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کیسے جٹے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا ڈر۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز، حق کے اعلان میں مست اور رشد و ہدایت کی دعوت میں لگے ہوئے تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا موجود تھا جس کو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام مددوں کا مدد کرنے والا کہا جاتا ہے، اور وہ ایک اللہ ہی کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے بڑے درجے کے ہادی اور رہنما کو بے یار مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر کئی دن لگاتار آگ دہکائی، یہاں تک کہ اس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کی اس سے بچ نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تب ایک گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنے جلانے کا اثر نہ کرے۔ ناری ہوتے ہوئے اور آگ کے عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں وردن و سلامہ بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ میں سالم و محفوظ دشمنوں کے نرگے سے نکل گئے۔ مختصر یہ کہ بدوقت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی بھی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایک ایمان نہیں لایا۔ تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دہکتی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو وردن و سلامہ بنا دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور حق کی دعوت پہنچائیں، اور یہ سوچ کر فدان آرام سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے مغربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو آج کلدانیین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ دنوں قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سفر میں ساتھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حران کی اور چلے گئے اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس مدت میں برابر اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، اور یہ کچھ اس لیے کیا کہ وہ نہایت دل کے نرم، رحیم اور بہت ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس لیے آزر کی اور سے ہر قسم کی عداوت کے مظہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس کہ تو نے اللہ کی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی، پھر بھی میں برابر تیرے حق میں اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اس کا مصداق بنا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنے الگ ہونے کا صاف اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے مغربی حصے میں ٹھہرے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے اقتدار میں تھا۔ پھر قریب ہی شیکم میں چلے گئے اور وہاں کچھ دنوں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ دنوں قیام نہیں فرمایا اور مغرب کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر جا پہنچے۔ تمام روایتوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی نوم سے تعلق رکھتا تھا
اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کے فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان خدا کا متول اور برکزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و متاع سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی اس نے بیاہ میں دے دیا، جو اس زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائی۔ چنانچہ یہودیوں کی اعتبار والی روایت کے مطابق حضرت ہاجرہ شاہ من فرعون کی بیٹی تھی، لونڈی اور باندی نہیں تھی۔ تورات کا ایک اعتبار والا مفسر بھی سلسلہ اسحاق کتابے میں لکھتا ہے۔ دوسری عربی بھاشا میں ہاجرہ کے معنی کے لحاظ سے قیاس کے قریب زیادہ یہی ہے کہ چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یہ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے ہاجرہ کہلائی۔ اور تورات میں ہاجرہ کو صرف اس لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے، تاکہ ان کے ذریعے ایک ہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، اس کے ایک ہونے اور اس کی مکمل قدرت کے بارے میں علم الیقین، یقین کی حد تک علم کے بعد حق الیقین، یقین ہی حق حاصل کر لے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کیوں نہیں، میں بنا کسی شک کے اس پر یقین رکھتا ہوں، لیکن میرا یہ سوال ایمان میں یقین کے خلاف نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین، یعنی اگر کسی مسئلے کے بارے میں دلیل و بحران کے ذریعے ایسا علم حاصل ہو جائے کہ شک و شبہ جاتا رہے تو اس کیفیت کو علم الیقین کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کے مشاہدوں اور محسوسات سے بھی توثیق ہو جائے تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری درجہ حلق الیقین کا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب اس مسئلے سے متعلق تمام حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں اور آگے جستجو کی خواہش باقی نہیں رہتی کہ میں علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ تم مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ موت کے بعد زندگی کی کیا شکل ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، اگر تم کو اس کے مشاہد کی طلب ہے تو کچھ پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو، اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے ٹکڑے الگ الگ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر آ گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 260 میں بیان کیا ہوا ہے۔ واقعات کے سنانے میں اگر کوئی غلطی پیش آئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو معاف فرما۔ اور تمام ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے، کیونکہ ہم ایسے ہی اسلامک واقعات، اسلامک ہسٹری اور اصلاحی بیان، حدیث و قرآن کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔